دوستوں، قوم سبا ایک ایسی قوم جو ایک جنت نظیر بستی میں آباد تھی اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن آخر انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا کہ ایک ادنا سے چوہے نے اس عظیم بستی کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ دوستوں، قوم سبا کا علاقہ عرب کا جنوب مغربی علاقہ تھا جسے آج کل یمن کہا جاتا ہے۔ سبا دراصل ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے۔ بعد میں یہی 10 قبیلے بن گئے، جن میں سے 6 یمن میں آباد ہوئے اور باقی 4 اپنے خاندان سمیت شام کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ اس قوم کے عروج و زوال کا زمانہ کئی صدیوں پر محیط ہے۔ قدیم زمانے میں ہی پوری دنیا میں عرب کی اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر ناشکرے اور اسراف کرنے والے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک دن ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، اللہ سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب نازل کرے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں متکبر اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ تم مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک یہ بستی قائم ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قحط پڑ گیا اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ذخیرہ کی ہوئی تمام خوراک ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کے مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے قطار لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ یہ اس قوم کی سزا تھی کیونکہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اسراف سے کام لیا اور اللہ کے دیے گئے رزق کی بے حرمتی کی۔ دوستو، اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی بیان ہوتا ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں مارب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلک نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا، لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں نے، جن میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تیار کروایا جس نے سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر اور نیچے پانی نکالنے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس سے 12 نہریں نکالی گئیں جو شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئیں۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات میں عود، عنبر، مشک، دار چینی، انگور اور دیگر بہت سے موسمی پھلوں کی کثرت سے پیداوار ہوتی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ہی ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اتنی لطیف اور صاف ستھری تھی کہ اس میں مچھر، مکھی، پسو، کھٹمل، سانپ اور بچھو وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔
موسم نہایت معتدل رہتا، نہ گرمی نہ سردی۔ ہوا کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر سے گزر جائے اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو سب مر جائیں۔ غرض یہ کہ یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کی جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کی تاکہ غریب، بے نوا اور ثروت مند لوگ ان کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ غریب اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرف سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 انبیاء کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے انہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، طبقاتی نظام کو ختم کرنے اور توحید پر قائم رہنے کا درس دیا، مگر یہ عیش پسند، اللہ کے ناشکرے، مال و دولت کے نشے میں چور لوگ اللہ کو بھول کر دنیا کی دل فریبیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان کی ناشکری، بیجا اسراف اور سرکشی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اندھے چھچوندروں اور صحرائی چوہوں کو مسلط کر دیا۔ ان چھچوندروں اور چوہوں نے ان کے عظیم ڈیم کا رخ کیا اور بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور اس میں سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے جگہ جگہ چھوٹے بڑے سوراخ کر ڈالے، لہٰذا جب پانی کا ریلا آیا تو اسے چوہوں کے بنائے گئے سوراخوں سے نکلنے کا موقع مل گیا، جس سے بند ٹوٹ گیا اور سارا پانی بستی میں پھیل گیا، اور تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے۔ اس طرح ایک ہستی بستی نعمتوں سے سیر بستی اپنی ناشکری اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کے غضب کا نشانہ بنتے ہوئے نیست و نابود ہو گئی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔